اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یوم عرفہ اسلام کے مقدس دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا اور امت مسلمہ کو خدائی فضل سے نوازا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی امت مسلمہ کے لیے 3 بار گواہی دی کہ وہ اپنے مشن کو پہنچانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام اور قرآن کے پیغام کو مومنین تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اس دن امت مسلمہ کو نفل نماز پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ قربانی کرو اور یتیموں کو اللہ کے نام سے زکوٰۃ دیں۔ یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت سب کچھ یہ ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، بصورت دیگر یوم قیام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل کر کے اور اسے زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر منظور کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا احسان تمام کیا۔ ویسے ہی جیسے لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں کا عروج ہے، یوم عرفہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کا عروج ہے، جو پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں یوم عرفہ کی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں، امام احمد نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ مسلمان سب پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ نازل ہوا جشن کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے جواب دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ آیت اللہ کے رسول پر کب اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کے دن جمعے کے دن کی شام تھی۔ عرفہ کا دن افضل ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور زمین پر اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور آسمان والوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ دور دور سے آئے، خواہ ان کے گناہ ریت یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزے کی فضیلت ہے۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کار ثواب ہے، اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ابو قتادہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے دریافت کیا گیا تو فرمایا، یہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ افضل ایام ہے، اور جب یہ دن جمعے کا ہو تو یہ 70 حجوں سے افضل ہے۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم جان گئے ہو جو میں نے سکھایا؟ فرمایا، ہاں میں جان گیا، اور یہ گفتگو عرفات کے میدان پر ہوئی، اس لیے عرفات کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ جبل عرفات گرینائٹ سے بنی ایک پہاڑی ہے جو مکہ سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ جبل رحمت کے پٹھار پر واقع ہے۔ اس کی کل اونچائی 70 میٹر ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق
یہی وہ پہاڑی ہے جہاں پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بعد دیا تھا، جو موجود مسلمانوں اور صحابہ کرام کے لیے ایک وداعی خطبہ تھا، جس میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی ایک حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، عشرہ ذو الحجہ کے روزے مستحب ہیں، خصوصاً 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزہ کو 1000 دن کے برابر شمار فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے اپنے مطلق کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا۔ جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا اور نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظام گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلاً پاکستان میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا، جس کے لیے جہاں جہاں ان کے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق وہ ساتھ آئے گی، اس وقت وہاں پر اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 ذو الحجہ کی برکات و سعادت بھی روئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم و رحمت کو محدود و مقید نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو 9 ذو الحجہ کے ساتھ 7 اور 8 ذو الحجہ کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کا دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشقت پر مبنی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ ناظرین، ذو الحجہ سال کا آخری مہینہ اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی کی سنت بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کی طرح دیگر اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ اہم اور بے شمار فضیلتوں، مخصوص عبادتوں اور اجر و ثواب والا مہینہ ہے۔ جس طرح رمضان کا آخری عشرہ بقیہ دونوں عشروں سے زیادہ افضل و اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بھی شمار امتیازات اور خصوصیات سے مالا مال ہے، یہاں تک کہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا ہے، اور مسند احمد کی حدیث میں ان دنوں میں کی گئی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، عظیم اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 دنوں میں تمام نیک اعمال کی اہمیت اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کا مختلف حدیثوں میں خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان ایام میں چند خاص اور عظیم عبادتیں بھی مشروع کی گئی ہیں، جن میں حج، اس کے مختلف اعمال و مناسک، قربانی اور کئی دیگر اعمال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان اہم ترین دنوں اور اعمال میں
9 ذوالحجہ عرفات کے دن یعنی آج کے دن کو مزید اہمیت حاصل ہے، اور جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یوم عرفہ کو خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یوم عرفہ حج کا سب سے عظیم دن ہے، یہاں تک کہ اس دن کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قرار دیا اور فرمایا اصل حج یوم عرفہ ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں دین کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی۔ ترمذی میں عقبہ بن عامر کی روایت میں اس کو مسلمانوں کا عید قرار دیا گیا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق کو مسلمانوں کے عید کا دن قرار دیا، اور قرآن میں اس دن کو یوم مشہود اور وتر قرار دے کر اس کی عظمت کی قسم کھائی۔ حج میں عرفہ کا دن سب سے زیادہ اہم ہے، وہاں 9 ذوالحجہ کا وقوف حج کا سب سے بڑا فرض ہے، جس کے بغیر حج کی ادائیگی ممکن نہیں۔ اسی دن اللہ کی طرف سے بندوں کی سب سے زیادہ مغفرت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے۔ اس دن کی ایک اہم خاصیت ملی اتحاد و اجتماعیت کا اہم ترین مظہر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور ثابت سنت۔ اس دن میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ قصر کرتے ہوئے ظہر ہی کے وقت میں 2 رکعت پڑھنا ہے، تاکہ اس کے بعد حجاج کرام یکسو ہو کر غروب آفتاب تک دعا و مناجات میں مشغول رہیں۔ عرفہ کا دن دعا کرنے اور دعا کی قبولیت دونوں اعتبار سے صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر حاجیوں کے لیے بھی سنہرا موقع ہے۔ اس لیے ترمذی کی حدیث میں عمومی طور پر بغیر کسی فرق کے عرفہ کے دن کی دعا کو سب سے افضل قرار دیا گیا، یعنی اسی دن حاجی اور غیر حاجی سب کو خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر حاجی کی دعا کی قبولیت کا امکان حج کی وجہ سے زیادہ ہے تو حج نہ کرنے والوں کی دعا کی قبولیت کا امکان کم نہیں، خاص طور پر اگر وہ روزہ رکھ کر دعا کرے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا، اور یوم عرفہ میں روزہ کے ساتھ دعا کی قبولیت کا امکان یقینی طور پر بڑھ جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی دعا کے بارے میں فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا ہے ان میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا حق کے ساتھ عبادت کا مستحق ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی سفارش کی ہے جو حج کرنے والے نہیں ہیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تاہم روزہ رکھنے والوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ حج کرنے والے عازمین جیسا کہ انہیں توانائی کی ضرورت ہوگی حج کے مناسک کو پورا کریں، لہٰذا صرف وہی لوگ جو حج کرنے سے عاجز ہیں عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا نہ بھولیں، زکوٰۃ ذوالحجہ کے بابرکت دنوں میں بھی دیں۔ حجاج کرام عرفات کے میدان میں دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جائز دعائیں اپنی رحمت سے قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یوم عرفہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرما کر اجر عظیم کا مستحق بنائے۔